اس کے بعد مغرب کے فرض پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے اور بقیہ نماز عشاء کی فطر وغیرہ یہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے یہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی کے لیے یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہ جاگنے کی رات ہے کہ سونے کے دن بہت بڑے ہیں۔ آپ کے جو 5 سے 7 ذی الحج کے دن دیے گئے تھے وہ اسی لیے دیے گئے تھے کہ حاجی اپنی نیند پوری کر لے۔ توجہ اس جانب رکھیے گا، وہ دن کس لیے دیے گئے تھے؟ حاجی صاحب سونے کے لیے دیے گئے تھے، نیند پوری کرنے کے لیے، تھکاوٹ اتارنے کے لیے، تاکہ مزدلفہ میں حاجی جاگتا رہے۔ اس رات کی بشارت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بہت بڑی حدیث پاک ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے حاجی کے لیے کہ مزدلفہ کی رات اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے ظالم اور قاتل کو بھی بخش دیا۔ کیسا خوش نصیب ہے حاجی۔ اس رات ہم نے کیا کرنا ہے؟ کنکریاں چننی ہے۔ وہاں پر بجری کے ٹرک ڈالے ہوتے ہیں، آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، بڑے بٹے نہیں اٹھانے، بوتلیں نہیں اٹھانی، چپلیں نہیں اٹھانی، وہاں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں کھجور کی گٹھلی کے برابر وہ کنکریاں اٹھائیں۔ یہ پانی کی بوتل ہے نا، چھوٹی بوتل، اس طرح کی بوتلیں وہاں پر بھی ملتی ہیں۔ آپ وہ کنکریاں اس میں ڈال لیں گے، کم از کم 49 کنکریاں اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ 70 یا اس سے کچھ زیادہ کنکریاں آپ لے لیجئے۔ اگر آپ نے 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے تو 70 سے کچھ زیادہ کنکریاں لے لیجئے، اسے چھوٹی بوتل میں ڈال لیجئے۔ انہیں دھو لینا افضل ہے، انہیں دھو لیجئے۔ وقوف مزدلفہ یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ صبح ہوئی 10 ذی الحج شروع ہو گیا حج کا کون سا دن شروع ہو گیا جی؟ تیسرا دن شروع ہو گیا۔ اور وقوف مزدلفہ کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا، اور جب سورج نکل آیا، طلوع آفتاب ہو گیا، تو وقوف مزدلفہ کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ حج کا پہلا واجب ہے۔ آپ نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کیجیے۔ نماز پڑھنے کے بعد یہاں پر مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں۔ اس مسجد کا کیا نام ہے جی؟ پیچھے والے حاجی، مشعر الحرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ کا خیمہ مبارکہ اسی جگہ پر تھا۔ اس جگہ اب مسجد مشعر الحرام بنی ہوئی ہے۔ آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ کوشش کیجئے ممکن ہو تو وہاں قیام فرمائیں، ورنہ جہاں جگہ ملے آپ قیام فرمائیے۔ وقوف مزدلفہ کیا، حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آج 10 ذی الحج ہے، پاکستان میں عید کا دن ہوگا، لیکن حاجی کی عید کیا ہے؟ حاجی کی عید یہی ہے کہ اس نے کفن احرام پہنا ہوا ہے، اور اس کی زبان پر کیا صدا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری بادشاہی کا تو مالک ہے، ساری بادشاہی تیری ہے۔ جب سورج نکل آیا، کتابوں میں لکھا ہے جب سورج کوہ سبیر پر چمکے تو اب آپ نے جمرات کی طرف چلنا ہے۔ رمی جمار یہ حج کا دوسرا واجب ہے۔ کون سا واجب ہے؟ حج کا دوسرا واجب ہے۔ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہم نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ آپ جمرات پر گئے، جمرات کس کو کہتے ہیں؟ اب وہاں پر لمبی دیوار بنا دی گئی ہے۔ آپ جمرات کی بلڈنگ کے اندر جائیں گے، پہلی دیوار آئے گی، وہ ہے جمرات الصغریٰ، چھوٹا شیطان۔ آپ آگے چلے جائیں، پھر درمیان میں ایک دیوار آئے گی، اس کا نام ہے جمرات الوسطیٰ، درمیانہ شیطان۔ آج اس کی بھی مرمت نہیں کرنی، آگے چلے جائیں۔ آگے آئے گا بڑا شیطان، وہاں پر لکھا ہوگا جمرات العقبہ، بڑا شیطان۔ آج اس کی باری ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ اپنی بوتل میں سے کچھ
کچھ کنکریاں 7 سے کچھ زیادہ لے لیجئے کہ اگر کوئی کنکری نیچے گر جائے تو نیچے سے کنکری نہیں اٹھائیں گے. آپ الٹے ہاتھ میں کنکریاں لیجئے اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے آپ بھی بنا لیجئے. اس طرح بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور حاجی اس طرح بازو کھول کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمی کی, صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ نے ایسے بازو کھولا کہ آپ کی سفید بغل نظر آ رہی. اور بہنیں کیا کریں گی, اس طرح وہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گی, وہ اس طرح اپنے ہاتھ میں کنکری لیں گے اور اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ, آپ بھی کر لیجئے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, ایک ایک کر کے کنکری ماریں گے. اکٹھی 7 کنکریاں نہیں ماریں گے, اکٹھی 7 کنکریاں نہیں ماریں گے. پلاسٹک کے ڈبے, بوتلیں, جوس, چپلیں, یہ شیطان کو نہیں ماریں گے. اس کو کنکریاں ماریں گے جس سے اس کی مرمت ہوتی ہے. اس کو کیا ماریں گے, کنکریاں ماریں گے, اور ایک ایک کر کے ماریں گے, اکٹھی نہیں ماریں گے. آپ نے کنکریاں مار لی, اب آپ کیا کریں گے, اب آپ نے لبیک کہنا. جیسے پہلی کنکری شیطان کو ماری, لبیک کہنا بند کر دیں گے. اچھا, عمرے کی لبیک کب بند کی تھی, کسی حاجی صاحب کو یاد ہے؟ جب پہلا استلام کیا تھا, پہلی دفعہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے کہا تھا بسم اللہ اللہ اکبر, تو عمرے کی لبیک بند کر دی تھی. حج کی لبیک جب پہلی شیطان کو کنکری ماری 10 ذی الحج کو, تو ہم نے لبیک پڑھنا بند کر دی تھی. فضیلت سنیے اس کی, ہر کنکری کے بدلے حدیث پاک میں ہے کہ ایک ایسا گناہ, ایسا کبیرہ گناہ کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو چکا تھا اس سے اور اس پر جہنم واجب کر دیا گیا تھا, ایک ایک کنکری کے بدلے ایک ایک کبیرہ گناہ معاف. تو اب کیا خیال ہے, کسی اور کو کہیں گے کہ میری طرف سے تم کنکریاں مار لینا, یا گناہ اپنے معاف کروائیں گے؟ اپنے معاف کروائیں گے, کسی اور کو دیں گے؟ اپنے معاف کروائیں گے. ہاں, اگر کوئی مریض ہے, لاچار ہے, معذور ہے, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی کو وکیل مقرر کر دے, ورنہ بہنیں بھی اپنی کنکریاں ماریں گی اور حاجی صاحبان بھی اپنی کنکریاں ماریں گے. کنکریاں مار لیں. اب حج کا تیسرا واجب دم شکر, قربانی, حج کی قربانی. اس کا ٹوکن آپ کو مل گیا ہوگا. کوشش کیجئے کہ اس میں 2-3 گھنٹے اور وقت دے دیجئے. جو وقت اس پہ لکھا ہے اس میں 2-3 گھنٹے اور دے دیجئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے حج کا چوتھا واجب ادا کرنا ہے, حلق یا تقصیر کروانی ہے. عمرے کا کون سا واجب تھا یہ جی؟ دوسرا واجب. اور یہ حج کا کون سا واجب ہے؟ چوتھا واجب ہے. آپ نے حلق کروا لیا, تقصیر کروا لی, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. آپ یہ چادریں اتار دیجئے, وہاں پر مسجد خیف میں چلے جائیے, نہا کر آپ شلوار قمیض پہن لیجئے. اگر شلوار قمیض میسر نہیں ہے تو اگر یہ 2 چادریں بھی باندھی ہوئی ہیں تو اب اس کی پابندیاں ختم ہو گئی. اب یہ ایک لباس کے طور پر آپ نے پہنا ہوا ہے. اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ حلق اور تقصیر, پہلے تو تھا نا 25 ریال, اور اب آگے حاجی صاحب. اب جناب آپ کا گریڈ بڑھ گیا نا, اب حاجی صاحب ہو گئے ہیں, تو اب جناب یہ ٹنڈ ہوگی 70 ریال کی, 80 ریال کی. تو اس لیے وہی مسئلہ کہ وہ وقت آ گیا تو اب حاجی ایک دوسرے کی ٹنڈ کر سکتا ہے. بہنوں کو موقع دیں تو یہ بھی تیار ہے, بہنیں کریں گی, وہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں, انشاءاللہ کریں گی, ٹنڈ کریں گی آپ کی, تو ان کو بھی موقع دے سکتے ہیں, آپ کی ٹنڈ ہو جائے گی. آپ کا یہ واجب ادا ہو گیا, احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں. حاجیوں, آج آپ نے تھکنا نہیں ہے. یہ جو 10 ذی الحج ہے نا, یہ بڑا برکت والا دن ہے. آج آپ نے حج کا تیسرا فرض ادا کر لیں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ ہے طواف الزیارہ. جمرات سے 5 کلومیٹر پر مسجد حرام ہے. آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں, سرنگیں بنی ہوئی ہیں, چھتا بازار ہے, وہاں شرطیں موجود ہیں, آپ پہ ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں جناب, آپ چلتے جائیے. حج کا تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کا وقت ہے 12 ذی الحج کی مغرب تک.
لیکن 10 کو کر لینا یہ افضل ہے. 10 کو کر لینا کیا ہے جی؟ افضل ہے. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے طواف زیارہ نہیں کیا تو اس پر عورت حلال نہیں ہوگی. اگر کسی عورت نے طواف زیارہ نہیں کیا، حج کیا، طواف زیارہ نہیں کیا، تو اس پر مرد حلال نہیں ہوگا. اس لیے طواف زیارہ کرنا یہ حج کا تیسرا فرض ہے. اس کے بغیر حج نامکمل ہے. آج مسجد حرام میں اتنا رش ہے کہ ہر منزل پر طواف ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مسجد حرام بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. بھرے ہوئے لوگ، طواف مطاف بھرا ہوا ہے، ہر بلڈنگ بھری ہوئی ہے اور ہر بندہ طواف کر رہا ہے. یہ طواف زیارہ ہے. آپ نے طواف زیارہ کر، اچھا اس میں 10 ذی الحج تھا، آپ گئے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، پریشان نہ ہو، تسلی سے طواف زیارہ کیجیے. ساری رات بھی آپ کو لگ جائے نا یہ 10 ذی الحج کی، تو آپ یہ فرض ادا کیجئے. آپ نے واپس مینا جانا ہے تو 11 ذی الحج کو صبح جانا ہے. کوئی پریشان نہ ہو، تسلی کے ساتھ طواف زیارہ کیجئے. اور حج کی صحیح، یہ حج کا 5واں واجب ہے. یہ عمرے کا کون سا واجب تھا؟ پہلا واجب تھا. اور حج کا کون سا واجب ہے؟ 5واں واجب ہے. آپ نے یہ 5واں واجب ادا کیا. حج کی صحیح کر لیجئے. آج آپ نے یہ جو حج کی صحیح کی ہے یہ آپ نے سادہ کپڑوں میں کرنی ہے. یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور یہ پورے سال کی واحد صحیح ہے کہ جو کپڑوں میں ہو رہی ہے. ورنہ جو عمرے کی صحیح ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتی ہے. آپ نے صحیح کر لی. 10 ذی الحج کا دن مکمل ہوا. آپ اب مینا، بھلے رات ہو جائے، 11 ذی الحج کا دن نکل آئے، آپ واپس مینا اپنے خیمے میں آ جائیں. ہمارے حاجی یہاں پر کچھ سستی کرتے ہیں کہ وہ اپنی بلڈنگ پر چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اے سی میں سونے کے دن بہت ہیں، اپنے بیڈ پہ سونے کے دن بہت ہیں، لیکن مینا کے دن شاید پھر کبھی نصیب نہ ہو. اس لیے واپس مینا اپنے خیمے میں جائیں اور وہاں جا کر آرام کریں. مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مسجد خیف کے قریب تھا. یہ جمرات کے بالکل ساتھ مسجد ہے، مسجد خیف. اس کے اوپر بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ 70 نبیوں کی قبریں مسجد خیف میں موجود ہیں. تو اس لیے آپ اس کی بھی زیارت کیجئے. 11 ذی الحج، حج کا 4تھا دن شروع ہو گیا. آج آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے. ظہر کی نماز کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا، آپ جمرات پر جائیں گے. سب سے پہلے آئے گا چھوٹا شیطان. آج اس کی باری ہے. اس کو 7 کنکریاں ماریں گے جس طرح کل بڑے شیطان کو ماری تھی. 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. اور کیا مانگیں گے؟ دعا مانگیں گے. پھر آگے جائیں گے تو درمیانہ شیطان آئے گا. اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا مانگیں گے. پھر آئے گا بڑا شیطان جس کی کل بھی مرمت کی تھی. اس کو 7 کنکریاں ماریں گے اور دعا نہیں مانگیں گے. یہ کلیہ یاد رکھیے کہ جس رمی کے بعد رمی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں مار لی، اب پھر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے تو دعا مانگیں گے. اور اگر شیطان کو کنکریاں ماری اور اب کوئی کنکریاں نہیں مارنی تو دعا نہیں مانگیں گے. اچھا، دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس کس کو آتا ہے دعا مانگنے کا طریقہ؟ کیسے آپ کھڑا کرتے ہیں؟ حج صاحب تشریف رکھیں. ایسے ایڈوانس چلیں گے تو بندہ بدلنا پڑے گا مجھے. یہاں پر جو دعا مانگتے کس طرح دعا مانگتے ہیں صاحب؟ اس طرح. بہنیں کس طرح دعا مانگتی ہیں؟ اس طرح. لیکن جب رمی جمار کیا، شیطان کو کنکریاں ماری، تو اب دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ کعبے کی طرف اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگیں گے. یہ سنت مبارکہ ہے. ٹھیک؟ کعبے کی طرف اس طرح ہاتھ کر کے جس طرح استلام کرتے ہیں. آپ نے دعا مانگ لی. چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماری، دعا مانگی. درمیانے شیطان کو کنکریاں ماری، دعا مانگی. بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، دعا مانگی. آپ واپس اپنے خیمے میں تشریف لے آئیے. آج کے دن کا کام ختم ہو گیا. رات کو مینا میں قیام کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. حج کا 5واں دن 12 ذی الحج شروع ہو گیا.
ظہر کی نماز پڑھیے، اپنا سامان آج ساتھ لے لیجئے کہ اب آپ نے واپس خیمے میں تشریف نہیں لانی، آج آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار کر اپنی بلڈنگ پر چلے جانا ہے۔ اپنا سامان ساتھ لیجئے اور کل کی طرح تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ایک ایک کر کے، اکٹھی نہیں، ایک ایک کر کے ماریے۔ 5ویں دن کا کام مکمل ہوا، اب اجازت ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائیے، آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو سورج مینا میں ڈوب گیا، مثال کے طور پر آپ کنکریاں مارنے کے سامان آپ وہیں پہ چھوڑ کے خیمے میں، کنکریاں مارنے کے بعد واپس آئے، سامان اٹھایا، اتنی دیر میں مغرب کا وقت ہو گیا، تو اب آپ مینا سے نہیں جا سکتے۔ اب 13 ذی الحج کی رمی کیجئے، آپ پر 13 ذی الحج کی رمی واجب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ ایک، اور اللہ کے رسول نے 13 ذی الحج کی رمی کی۔ اس لیے کوشش کیجئے، اگر آسانی ہے تو یہ سعادت ہاتھ سے نہ جانے دیجئے، 13 ذی الحج کی بھی رمی کیجئے۔ اس کا بھی وہی وقت ہے، صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، مگر افضل وقت وہی ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہوا تو رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب تینوں شیطانوں کی رمی کیجئے اور اپنی بلڈنگ پر واپس چلے جائیے۔ مبارک ہو، آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ اب ایک واجب باقی رہ گیا، وہ کون سا حاجی بتائے گا؟ جی، حج طواف وداع۔ آپ تو مجھے بھی بلانے لگے ہیں۔ الوداعی طواف، طواف رخصت، یہ طواف، اس میں وقت کی قید نہیں ہے، تاریخ کی قید نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، حاجی صاحب اس پر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کا آخری کام جب آپ کعبے سے واپس آئیں تو وہ طواف ہو۔ وہ کیا ہو؟ آخری عبادت کیا ہو مکے کی؟ طواف۔ آپ اس سے پہلے، مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ کو بھی 10 دن پڑے ہیں، 5 دن پڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں یار یہ میرا واجب ادا ہو جائے، میرا حج تو مکمل ہو جائے، تو آپ ایک طواف کر لیں، آپ کا واجب مکمل ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ وہاں پر نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، عمرے بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جس دن آپ کی جدائی ہو، مکے سے واپس آ رہے ہوں، تو اس دن الوداعی طواف ایک مرتبہ دوبارہ کر لیجئے کہ پھر پتہ نہیں یہ طواف نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارا یہ حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حج ہمارے لیے آسان کرے اور ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، اور کچھ ٹریننگز کا شیڈول جو ہم نے یہاں مقامی طور پر طے کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ 30 مئی بروز اتوار، بروز سموار، منڈے کو 30 مئی کو خانپور میں مسجد فیضان مدینہ، وہاں پر صبح 9 سے 11:30 بجے تک یہی نشست ہوگی، ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنے احرام اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جو خانپور کے حاجی ہیں وہاں پر خواتین کے لیے بھی پردے کا علیحدہ انتظام ہوگا، اور جو لیڈی ماسٹر ٹرینر ہے، خاتون ہیں، وہ آپ کو حج کے مسائل بھی بتائے گی، خواتین کے مسائل بھی بتائے گی، اور یہ مکمل حج کا عمرے کا طریقہ یہ بھی وہاں پر علیحدہ بتایا جائے گا۔ 30 مئی بروز سوموار صبح 9 بجے سے 11:30 بجے تک۔ یہ الطاف آئی کلینک ہے، وہاں پر آئی ہسپتال ہے، اس کے بالکل سامنے ہے مسجد فیضان مدینہ۔ 31 مئی بروز منگل لیاقت پور میں جو ڈی ایس پی کا آفس ہے اس کی بیک سائڈ پر مسجد ہے فیضان مدینہ، وہاں پر 9 سے 11:30 بجے تک 31 مئی کو ٹیوزڈے منگل والے دن یہ حج کی تربیت ہوگی۔ اور 3 جون جمعے والے دن آپ کے رحیم یار خان میں عباسیہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ مسجد روڈ کے اوپر، وہاں پر جمعہ ہوتا ہے 1:30 بجے۔ جمعے کے فوراً بعد یہ حج کی تربیت کا اہتمام ہوگا۔ اور 4 جون ہفتے والے دن سیچرڈے کو آپ کے صادق آباد میں قبا مسجد ہے، آپ چاہے تو ان سب تربیتوں میں بلکہ جانا چاہیے۔
آپ حج کرنے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے کہ جہاں جہاں آپ کو پتہ چلے ضرور شرکت کیجئے. اب بقیہ